بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی بہن فضانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کو بیان کروں گی وہ 5 نشانیاں جو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، مختلف طریقوں سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ کبھی وہ مختلف پیغامات کے ذریعے اور کبھی وہ مختلف نشانیوں کے ذریعے ہماری مدد کر رہا ہے اور ہم سے مخاطب بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے مخاطب ہے۔ جب بھی ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے یا نہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی وہ 5 نشانیاں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو نہ صرف سن رہا ہے بلکہ وہ آپ کو جواب بھی دے رہا ہے۔ وہ 5 اہم ترین طاقتور نشانیاں کون سی ہیں؟ اس کے علاوہ آج آپ کو وہ 5 اہم ترین خواب بھی بتاؤں گی جو اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص انعام سے نوازنا ہے اور اس وجہ سے یہ خواب آپ کو آ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا آپ کو جواب دے دوں گی۔ خواب مختصر اور جامع ہوں تاکہ آپ کو جلد رپلائی مل سکے۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ آپ ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے یا نہیں۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو شاید آپ نظر انداز کر رہے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم 5 طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے۔ آپ ان پیغامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ نمبر 1، جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں، کوئی فیصلہ جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے، یا کوئی گناہ جو آپ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں لیکن آپ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، تو یہ ایک اتفاقی احساس ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو جان رکھو کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کیجیے۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے جب ایک مخصوص آیت یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف مبذول کرانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کیجیے، یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کیسے کنیکٹ کر رہا ہے اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرف کر رہا ہے۔ نمبر 3، کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے انتہک محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں دل شکن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تاہم اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لمحات محض اتفاقی بدقسمتی نہیں ہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصان سے بچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری سمجھ سے کئی زیادہ ہے اور کبھی کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت
اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی، اس لمحے یہ ایک بہت بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک برے کام، تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور جب تعلقات انسان کے ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے جذبات اور خوابوں کو کس میں لگانا ہے اور پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہماری زندگی سے ہٹا دیتا ہے تو وہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق، وہ شخص مستقبل میں مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے یا آپ کو سیدھے راستے سے وہ ہٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کیجیے۔ جب انہیں روکا، یعنی سمندر کو عبور کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے انہیں موزانہ طور پر پار کرنا، ابتدائی تاخیر ان کے مشن کی نفی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترتیب تھی۔ اس طرح جب ہماری زندگی میں یہ چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، ہماری مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اپنے انحصار کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھا دیتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لے آتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب غیر متوقع بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ ہر دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیجیے، رکیے، غور کیجیے، اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لیجیے۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان نقاط میں ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بہترین تحفے بغیر جواب دی گئی دعاؤں یا نامکمل منصوبوں کے بھیس میں اتر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو تو ایک گہری سانس لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے۔ یقین کیجیے کہ وہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تاخیری راستے کی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ اللہ کا آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ نے کبھی بھی آزمایا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی کی اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی ہو۔ اچانک آپ کو ایسی جگہ سے مدد ملتی ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اجنبی بھی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست بھی جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ قائم کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بے ترتیب
پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وہ وضاحت فراہم کر دیتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پراسرار طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں، پھر اچانک آپ کا ایک دوست آپ کو ایک ٹیکسٹ پیغام دیتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا آپ ایک اسلامی لیکچر سن رہے ہیں جہاں مقرر آپ کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ محض اتفاقات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں سے آگاہ ہے، وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا خیال کی شکل میں بھی آ سکتی ہے جو آپ کو کسی درینہ مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ ہو سکتا ہے جو صحیح وقت پر آپ کے ذہن میں صحیح خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھار کسی حدیث یا قرآن پاک کی آیت سے بھی سامنا کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور نہ کبھی سنی، اور یہ آپ کے دل سے براہ راست بات کرتی ہے، آپ کو وہ رہنمائی یا یقین دہانی فراہم کرتی ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اکثر ان طریقوں سے آتی ہے جن کی ہمیں توقع ہرگز نہیں ہوتی۔ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری مشکلات اس سے پوشیدہ نہیں۔ ان وقتوں کے بارے میں سوچئے جب آپ نے خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا، اچانک ایک حل نمودار ہو گیا، شاید آپ کے پاس پیسے کم تھے اور ایک دوست نے غیر متوقع طور پر آپ کا پرانا قرض واپس کر دیا، یا آپ جذباتی طور پر تھکے ہوئے تھے، کسی نے آپ کی صورتحال جانے بغیر آپ کو بالکل وہی مدد فراہم کر دی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو مدد فراہم کر رہا ہے، آپ کے لیے چیزوں کو آسان بنا رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہار ماننے کے قریب ہوں اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں، اور کبھی کبھار سب سے زیادہ غیر متوقع لوگوں سے حالات کے ذریعے ہم سامنا کرتے ہیں۔ تصور کیجئے آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں، اچانک ایک اجنبی شاید آپ کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اللہ نے انہیں اس لمحے میں آپ کی مدد کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ یہ مدد دوسروں کے ذریعے کام کر رہی ہے، انہی طریقوں سے جو ہم ہمیشہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد صرف مشکل وقت میں ہی نہیں ملتی، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر مواقع، نئی دوستی ہو یا زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب ان کے طریقے ہیں جو ہمیں بہترین کی طرف لے جاتے ہیں۔ غور کیجئے کتنی بار چیزیں ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہو گئیں، یہاں تک کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ قسمت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے جو بہترین طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں شکر گزار ہیں اور اپنی زندگی میں چھپی ہوئی نعمتوں کو پہچاننے کی دعوت بھی دے رہی ہیں۔ جب مدد غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی کروا دیتی ہے۔ اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اپنے ایمان سے جڑے رہنے اور ان نشانیوں کا خیال رکھنے سے آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے منصوبہ پر اپنے اعتماد کو گہرا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کو غیر متوقع ذرائع سے مدد ملے تو یاد رکھیے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ان لمحات کو اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کے واضح نشانیوں کے طور پر قبول کیجیے اور انہیں ہر حالت میں ایمان رکھنے کی ترغیب دیجیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی آپ سے بات کرنے کی سب سے خوبصورت نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کا دل نماز کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور اضطراب آپ کے کندھوں سے ہٹ گئے ہوں۔
یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ گہری سکون کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کسی بھی مشکل صورتحال میں ہو سکتے ہیں، زندگی کے چیلنجز سے مغلوب ہو سکتے ہیں، اور جب آپ نماز میں جھکتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اچانک آپ کو راحت اور امید کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہو، میں یہاں ہوں اور میرے پاس سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ احساس صرف نفسیاتی نہیں بلکہ روحانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست جواب ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی یہ سکون کی کیفیت نماز کے مخصوص لمحات میں بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں جو کہ بندے کا اپنے رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے۔ ان لمحات میں آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک منفرد احساس محسوس کر سکتے ہیں جسے الفاظ میں ہرگز بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے الفاظ سن رہا ہے بلکہ آپ کے دل کے خلوص کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک اگر آپ صرف خاموشی سے بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں تو یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نماز کے دوران یہ سکون صرف مشکل وقتوں تک محدود نہیں ہوتا، آپ اسے اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہیں جب آپ شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوں یا صرف رہنمائی مانگ رہے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سافٹ ریمائنڈر ہے جو کہ آپ کا اس کے ساتھ مضبوط تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ کا دل ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ آپ کی ان کی پریشانیوں اور خدشات کا جواب دے رہا ہو، آپ کو آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت فراہم کر رہا ہو۔ نماز کے علاوہ یہ سکون اس وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا اللہ کے کلام پر غور کر رہے ہوں۔ آپ خود کو مخصوص آیات کی طرف متوجہ پاتے ہیں جو براہ راست آپ کے دل سے بات کرتی ہیں، آپ کو ایسے جوابات یا سکون فراہم کرتی ہیں جن کی ضروریت کا آپ کو علم بھی نہیں تھا۔ یہ لمحات خاص نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلام کے ذریعے رہنمائی کر رہا ہے، آپ کی روح کو سکون دے رہا ہے، آپ کو مضبوط ایمان کے ساتھ رہنے کی یقین دہانی کروا رہا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، چاہے جواب اس شکل میں نہ آیا ہو جس کی آپ توقع کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا جواب فوری طور پر صورتحال کو بدل کر نہیں دیتا بلکہ آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ یہ سکون کی کیفیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد مادی دنیا سے آگے بڑھ کر لاتی ہے۔ یہ لمحات ہمیں صبر اور اللہ کے وقت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو سکھاتے ہیں۔ جب آپ نماز کے دوران سکون بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں تو یہ توکل کا سبق ہوتا ہے، مکمل بھروسہ اللہ پر۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، چاہے آپ خود نہ دیکھ سکیں۔ ہر دعا سنی جاتی ہے اور ہر نماز کا جواب بھی دیا جاتا ہے، چاہے جواب مختلف ہو، اور جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہاں آپ کا خیال رکھ رہا ہے ان طریقوں سے جو آپ اب تک نہیں سمجھ سکے۔ یہ گہرا سکون آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب ہے، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ شکر گزاری اور خوشی کے لمحات میں بھی یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا صرف مدد مانگنے کے بارے میں نہیں ہوتا بلکہ اپنے خالق کے ساتھ ایک محبت بھرا اور جاری تعلق قائم رکھنے کے بارے میں بھی ہے۔ نماز کے دوران یہ سکون کے لمحات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہیں جو ہمیں اس کی لامحدود رحمت اور قربت کی یاد دلاتی ہیں۔ ان احساسات کو اپنائیں، اس پر غور کیجیے اور انہیں سکون اور طاقت کا ذریعہ بننے دیجیے، چاہے آپ کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو۔ جان لے کہ اللہ کا سکون ہمیشہ آپ کی پہنچ میں ہے۔ جب بھی آپ اس کی طرف خلوص اور محبت کے ساتھ رجوع کریں گے، یاد رکھیے کہ یہ سکون اللہ کی بات چیت کی ایک واضح نشانی ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جو آپ کو سنایا جا رہا ہے۔
آپ کو اپنے خالق کی طرف سے گہری محبت دی جا رہی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مختلف طریقوں سے رہنمائی کر رہا ہے اور بات چیت کر رہا ہے۔ کبھی کبھی پیغامات اس کے بہت لطیف ہوتے ہیں اور اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ ہم انہیں حاصل کیسے کریں۔ اگر آپ نے بھی ان نشانیوں میں سے کسی ایک کا تجربہ کیا ہے تو جان لیجئے کہ آپ اکیلے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 5 اہم ترین خواب جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص انعام سے نوازنا ہے اور اسی وجہ سے یہ خواب آپ کو آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر نیک آدمی اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھے تو آخرت کی بھلائی پائے گا۔ اگر کوئی گناہ گار آدمی دیکھے تو چوری میں بدنام ہو کے پکڑا جائے گا۔ یہاں پر نیک آدمی اور گناہ گار آدمی کے خواب میں نمایاں فرق ہے۔ اسی طرح اذان سننے سے توبہ نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص انعام سے بھی نوازتے ہیں۔ خواب نمبر 2، خواب میں اپنے آپ کو روزے دار دیکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص گناہوں سے بچے گا، صبر شکر اس کو حاصل ہوگا۔ اگر روزہ افطار کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا رنج دور ہوگا، اس کو نعمت اور بزرگی حاصل ہوگی۔ خواب نمبر 3، اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے وہ سطح آب پر پانی کی طرح چلتا ہے اور دریا ہے، نہر کا پانی ہے اور یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اگر صاف پانی بہت زیادہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اگر دیکھے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو دلیل ہے کہ تمام جہاں کا بادشاہ ہوگا، اس کو بزرگی عطا ہوگی اور مال و نعمت حاصل ہوگی۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں آگ روشن کی ہے، لوگ اس کی روشنی سے اپنی جگہ پر چلے گئے تو دلیل ہے کہ لوگ اس کے علم اور حکمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگ راہ راست پر آئیں گے۔ خواب نمبر 5 اور آخری خواب، اگر کوئی اپنے آپ کو آسمان پر دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ سفر کرے گا اور اس کو دنیا میں عزت حاصل ہوگی۔ اور اگر یہ دیکھے کہ آسمان کی فضا میں اڑتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اور برکت حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اس کو حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ